السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بھائیوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نیٹ ورک ہمارے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا ہے۔ اب امید ہے کہ انشاءاللہ خیر ہوگا۔ میرے بھائی، میرے دوست، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم تمام انسانوں کی سوچ، فکر، ذہنیت، ان تمام چیزوں میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو سمجھنا ہو اگر تو میں صرف ایک مثال دے دوں۔ ایک جوڑا ہے، میاں اور بیوی، ان سے 5، 6، 8، 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، بیٹا اور بیٹی کی شکل میں۔ دونوں میاں بیوی کے ملاپ سے 10 بچے، 8 بچے، 7 بچے جو پیدا ہوئے ہیں، ان 7، 8، 9، 10 بچوں کی سوچ، مزاج، پسند، سب کچھ الگ ہے۔ حتیٰ کہ جڑواں اگر بچے ہوں تو ان جڑواں بچوں کے بھی مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو آم پسند تو کسی کو املی، کسی کو چائے پسند تو کسی کو قہوہ، کسی کو لال پسند ہے تو کسی کو گلابی، کسی کو کچھ پسند تو کسی کو کچھ، یعنی تمام کے تمام لوگوں، ایک ماں باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد کے مزاج، کی ذہنیت، کی سوچ و فکر میں کافی حد تک مخالفت، کافی حد تک اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے لوگوں کی سوچ میں، ذہنیت میں فرق ہے اور زمین و آسمان کا فرق ہے، تو پوری دنیا میں جتنے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تمام کے تمام لوگوں کی سوچ اور فکر مختلف ہوگی، اور حقیقت ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، ایک اللہ ماننے کے بعد بھی، ایک رسول کو ماننے اور اقرار کرنے کے بعد بھی، ایک کتاب پر ایمان لانے کے بعد بھی، ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے، رخ کر کے نماز پڑھنے کے باوجود بھی کتنے اختلافات ہم میں پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اسوہ اور نمونہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، پھر بھی اختلاف۔ ہم سب میں اختلاف پائے جائیں گے، یہ ناگزیر ہے، یعنی ہو کر کے رہے گا، اس سے چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کی موجودگی میں بھی صحابہ کرام بعض مواقع پر آپس میں اختلاف کر بیٹھتے تھے۔ اب آپ سوچیں، اتنا مناسب، اتنا بہتر دور جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں، اس دور میں بھی ذہن کے اختلاف کی وجہ سے، طبیعت کے اختلاف کی وجہ سے باتوں میں، قول میں، آراء میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اختلاف ہو کے رہے گا، اختلاف ہوتا رہے گا، اختلاف سے بچاؤ کی کوئی شکل نہیں ہے، اور اختلاف نقصان دہ چیز ہے۔ اختلاف سے جہاں انسان کا امن و چین و سکون غارت ہوتا ہے، وہیں بڑے بڑے نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ یعنی اختلاف کسی بھی شکل میں، اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہمارے لیے ضروری ہے۔
جب یہ بات مسلم ہو گئی کہ ذہن مختلف ہے، سوچ و فکر مختلف ہے، طبیعت میں اختلاف ہے، تو پھر آراء میں، اقوال میں، اعمال میں اختلاف ہوگا۔ وہیں یہ بات بھی پکی ہو گئی کہ اختلاف ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں طور پر، سیاسی اور سماجی اور اخلاقی ہر طور پر بھی نقصان دہ ہے۔ تو یہ بات ماننی پڑی کہ پھر ہمیں اختلاف سے بچنا ہے۔ اختلاف ہوگا مگر اس سے بچنا ہے، اس کی کوئی راہ نکالو۔ اب جب ہم راہ نکالیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی راہ نکالی جائے جس پر سب متفق ہو سکیں، اور اگر ایسا ہو جائے بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ اور ایسا اس وقت ممکن ہے جب ہر شخص کا ایمان مستحضر ہو، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ایمان کی مکمل لاج رکھنے والا ہو، نفس کا غلام نہ ہو، انا پرست نہ ہو، ضد، ہر دھرمی، تعصب جیسی گندگی سے وہ لت پت نہ ہو۔ اب ان گندگیوں سے بچنا بھی سب کا محال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی ہو اور وہ ضد نہ کرے، انا پر نہ آئے، اور تعصب سے پاک ہو، اور یہ اور وہ۔ بہت کم آپ کو ملیں گے، نمک دال میں نمک کے برابر بھی نہیں ملیں گے۔ لیکن بہرحال ہمیں اختلاف سے بچنا ہے کیونکہ اس کا نقصان ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پہلے کوشش کریں کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ذات لے آئیں جس ذات پر سب متفق ہو سکے۔ ہمارے پاس موجود ہے اللہ کی ذات، اس نے قرآن کی شکل میں بھیج دیا اپنے تمام پیغامات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہاں 23 سال موجود تھی، اللہ کے حکم سے وقت پر موت آئی، پھر آپ اپنے قبر اطہر میں آرام فرما ہیں، برزخی زندگی میں سب سے اعلیٰ و ارفع اور احسن زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال وہ زندگی اس زندگی جیسی نہیں ہے، یہ ایک مستقل زندگی ہے، وہ ایک مستقل زندگی ہے، اس کے بعد عالم آخرت ایک مستقل زندگی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دور نبوت صحابہ کرام کے دوران گزار کر کے، موت جو برحق ہے اس سے دو چار ہو کر کے، قبر اطہر میں عالمی برزخی زندگی کی سب سے اچھی شکل میں وہاں گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتیں، اپنی تعلیمات حدیث کی شکلوں میں دے دی جو اب ہم میں موجود ہیں۔ یعنی یہ دو چیزیں، قرآن و حدیث، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے ہو سکتا کیوں کہا؟ کیونکہ مانتے تو سب ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اپنے نفس کے خلاف، اپنی سوچ و فکر کے خلاف، اپنے مسلک و مذہب اور مشرب کے خلاف، یا اپنے کسی بھی چیز کے خلاف، تو پھر آدمی ماننے کے باوجود کچھ تو اتنے جری اور دلیر اور بہادر ہوتے ہیں برملا انکار کر دیتے ہیں، کچھ تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، ہیلا بہانہ کرتے ہیں، کچھ ایسا ویسا کر کے راستہ نکالتے ہیں۔ دوسری شکل ہے کہ آپ اگر اس راستے کو اپنا کر اتحاد و اتفاق قائم نہیں کر سکتے، لوگوں کو جوڑ کے نہیں رکھ سکتے، لوگ جڑ نہیں پاتے، تو پھر ایک شکل اور نکالی جا سکتی ہے۔ حقائق جو کچھ ہے سامنے ہیں، کوئی آدمی مانتا ہے تب بھی ٹھیک، نہیں مانتا ہے تو اس کو اس کے راستے پر چھوڑ دو، اپنی حجت قائم کر دو،
دلائل برہان کی شکل میں سب کچھ حقائق اس کے سامنے رکھ دیا جائے۔ یہ میں نے جو چھوڑ دو کہا ہے، چھوڑ دو کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کنارہ کش ہو جائیں، اپنی بات گاہے بگاہے حسن اخلاق کے ساتھ، پیار بھرے انداز میں، حسن نیت کے ساتھ، اخلاق اور اخلاص کی خوبی کے ساتھ بات اپنی رکھا کریں۔ اب ایسی شکل میں جب اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو نفرت کا سبب نہ بنائیں، اس اختلاف کو اختلاف رکھیں۔ ان کی سوچ دلائل کی روشنی میں کچھ اور ہے، آپ کی سوچ دلائل کی روشنی میں کچھ اور ہے۔ اب کس کے دلائل اچھے ہیں، مضبوط ہیں، قوی ہیں، اس مسئلے سے میل کھاتے ہیں، کس کے نہیں میل کھاتے، کس کی دلیل صرف کہنے کے لیے ہے، کس کی دلیل حقیقت پر مبنی ہے، وہ سارے مسئلے اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال اختلاف ہوا اور بننے کی جوڑنے کی کوئی شکل سمجھ میں نہیں آئی، تو اب راستے مختلف تو ہوئے۔ اب یہی مجھے سمجھانا ہے کہ راستے مختلف تو کر لیں لیکن نفرت کی دیوار کھڑی نہ ہونے پائے۔ نفرت کی دیوار کھڑی نہ ہونے پائے، یعنی اختلاف کیجئے مگر نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ تنقید کریں، ایک آدمی کوئی برا عمل کرے یا ایک آدمی کوئی بری سوچ رکھتا ہے، اس پر نقد ہونا چاہیے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ نقد کریں، بالکل کریں، کھلے لفظوں میں کریں، کوئی لاگ لپیٹ نہیں، کوئی مصلحت نہیں۔ جو چیز غلط ہے غلط کو غلط برملا کہا جائے، لیکن آداب کو، اخلاق کو، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے اور نفرت کا بازار گرم نہ ہونے پائے۔ تنقیص نہ کی جائے، توہین نہ کی جائے، تحقیر نہ کی جائے، استہزاء اور مذاق ٹھٹھا نہ اڑایا جائے۔ یہ تمہید ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک آرٹیکل پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب میں سرسری طور پر پڑھ کے سناؤں گا۔ اب تک تو میں نے تمہید پیش کی تھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنے طرف سے۔ اب میرے سامنے ایک آرٹیکل ہے، کسی نے کوئی مضمون مرتب کیا ہے، اسلاف کرام کے چند اقوال ہیں، اس کی ہیڈنگ یہی ہے کہ اختلاف کیجئے نفرت نہیں، تنقید کیجئے تنقیص نہیں۔ انہوں نے واقعہ لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یونس الصدفی اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عقل مند کسی کو نہیں پایا۔ یونس الصدفی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عقل مند میں نے کسی کو نہیں پایا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں۔ کریں ایک مرتبہ، اب وہ ایک قصہ سنا رہے ہیں، کریں ایک مرتبہ کسی مسئلے میں میری ان سے بحث ہو گئی۔ یونس الصدفی ایک طرف عقل مند بھی کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آگے وہ قصہ بیان کر رہے ہیں، ایک اپنا واقعہ کہ میری ان سے کسی مسئلے میں کسی موقع پر بحث ہو گئی۔ بحث ختم ہونے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، اے ابو موسیٰ، یونس الصدفی کی یہ کنیت رہی ہوگی، اگرچہ ہمارے اور تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہے، اگرچہ اختلاف ہے، آپ کی کوئی اور رائے ہے، میری کوئی اور رائے ہے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم آپس میں بھائی بن کر رہیں؟ یعنی اگرچہ آپ کی رائے الگ ہے میری رائے سے، میری رائے الگ ہے آپ کی رائے سے، کوئی بات نہیں، آپ اپنا ایک اندیا رکھتے ہیں، آپ اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں، میرا اپنا ایک اندیا ہے، سوچ ہے، فکر ہے، ٹھیک ہے، اس مسئلے میں ہم مختلف ہیں، لیکن بھائی بھائی بن کر رہنے میں کیا برائی ہے؟ کیوں نہ ہم بھائی بھائی بن کر کے رہیں؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے پر تبصرہ کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں
للذہبی، یہ امام ذہبی کی ہے، اور یہ انہوں نے وہاں تبصرہ کیا ہے، کمنٹ لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے، یہ کسی کا آرٹیکل ہے، میں پڑھ رہا ہوں خالی، کسی نے مرتب کیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ شاہد سنابلی، جی شاہد سنابلی نے ان کو مرتب کیا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے امام ذہبی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اچھا ایک بات یاد رکھیں، جب بھی اسلاف کرام کا نام آئے تو رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہنا چاہیے، ادب کا بھی تقاضا ہے۔ ہم لوگ اس معاملے میں بھی بڑے کوتاہ ثابت ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب صحابی کا نام آئے، صحابیات کا رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ، کئی صحابی تذکرہ رضی اللہ عنہم، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کا نام آئے تو صلاۃ والسلام ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ با ادب ہونے کی بڑی علامت ہے، حق بھی ہے، اور اخلاقی پہلو تو ہے ہی ہے۔ خیر، کہتے ہیں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کمال درجہ کے عقل مند، کمال درجہ کے عقل مند، یعنی انتہائی زیرک اور دانا اور عقل مند تھے، اور اپنے نفس کی خوب معرفت رکھنے والے تھے، یعنی اپنے نفس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے، اور اختلاف تو ہمیشہ ہم عصروں کے درمیان باقی رہا ہے۔ ہم عصر مانی یعنی سیم ٹائم، جیسے ہم اور آپ ہم عصر ہیں، یعنی وہی زمانہ جو زمانہ آپ کا وہی زمانہ میرا ہے، تو ہم لوگ ہم عصر ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ ان کے ہم عصر تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اور اختلاف تو ہمیشہ ہم عصروں کے درمیان باقی رہا ہے، یعنی اختلاف سے یہ دنیا پاک نہیں ہو سکتی، لوگ کتنے پاک اور پاکیزہ کیوں نہ ہوں، کتنی مقدس ہستیاں اور شخصیتیں کیوں نہ ہوں، لیکن اختلاف سے پاک یہ دھرتی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی سے بحث و مباحثہ کیا، جب بھی کسی سے تکرار یعنی لفظی اس طرح کی یا کوئی بحث، ظاہر سی بات ہے ان کی بحث کس چیز کی ہوگی، دنیا تو نہیں ہوگی، ایسے ہی علمی ہوگی، مذاکرہ ہوگا یا کوئی اختلاف ہو جائے گا علمی، تو ظاہر سی بات اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی سے بحث و مباحثہ کیا تو میری یہ خواہش رہی کہ میرا مخالف غلطی نہ کرے، میرا مخالف غلطی نہ کرے، اور ہم لوگ طاق میں رہتے ہیں کہ کوئی غلطی کرے اور ہم پکڑ کر چڑھ جائیں، ہمیں موقع مل جائے اس کو رونقنے کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، جب بھی میرا کسی سے بحث و مباحثہ ہوا، میری یہ کوشش رہی، خواہش رہی کہ میرا سامنے والا، میرا مخالف کوئی غلطی نہ کرے، اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جو علم میرے پاس ہے وہ ہر کسی کے پاس ہو۔ ہم لوگ چھپاتے ہیں نا کہ میں کوئی نئی چیز پیش کر دوں، تو کوئی چیز ملی تو اس کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ بعد میں کسی مناسب موقع پر پیش کرے، تاکہ ہاں کوئی نئی ہے نہیں۔ کہتے ہیں کہ اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جو علم میرے پاس ہے وہ ہر کسی کے پاس ہو، اور وہ علم میری طرف منسوب نہ کیا جائے، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ اور ہم جیسے لوگ اور اس دور کے لوگ دوسروں کی عبارتیں، دوسروں کی تحریریں، دوسروں کی باتیں اپنی طرف منسوب کر کے لوگوں میں پیش کرتے ہیں اور شو کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کہا، اور اس پر وہ داد بھی لیتے ہیں۔ یہ داد وہ داد نہیں ہو سکتی جو تحسین کے معنی میں ہو، خوبی کے معنی میں ہو، یہ داد کھجلی والی ہو سکتی ہے۔ بات دوسری کی ہو، اور آپ نے سنا ہوگا نا کہ مزہ مارے غازی میاں دھکا سائے مجاور، لکھا کسی اور نے، فائدہ کوئی اور اٹھائے، داد کسی اور کو ملے، تعریف کسی اور کی ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسا کر جاتے ہیں،
اور یہ ظاہر سی بات ہے ایسا وہی لوگ کرتے ہیں جو تعریف پسند ہوتے ہیں، جو تعریف پسند ہوتے ہیں، شہرت طلبی کی بیماری میں جو مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ چوری ہے، کسی کی تحریر، کسی کی عبارت، کسی کی بات لو اور اس کو اپنے نام سے شائع کر دو۔ یہ اخلاقی جرم ہے، جرم ہے، جی ہاں۔ کہتے یہ آداب الشافعی و مناقبہ، یہ اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ نمبر 3، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تیسرا واقعہ، فرماتے ہیں کہ یقیناً ہمارے اسلاف فروعی مسائل میں اختلاف رکھتے تھے۔ فروعی مسئلہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ رو عقیدے کا مسئلہ نہیں، فروعی مسئلے، احکام مسائل۔ یقیناً ہمارے اسلاف فروعی مسائل میں اختلاف رکھتے تھے، تاہم اس کے باوجود ان کے مابین الفت و محبت اور باہمی تعلقات برقرار رہتے تھے۔ الفتاوی الکبریٰ لابن تیمیہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 92 سمجھا آپ نے کیا انہوں نے فرمایا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ رہے ہیں کہ اسلاف آپس میں اختلاف کرتے تھے، میں نے پہلے بتایا یہ ہوگا، لیکن ان کے دلوں میں آپس میں نفرت نہیں ہوتی تھی، بغض نہیں ہوتا تھا، عناد نہیں ہوتی، دشمنی نہیں ہوتی، یہ آپس میں الفت و محبت، پیار اور لگاؤ کی فضا کو برقرار رکھا کرتے تھے آپسی اختلاف کے باوجود۔ اللہ میں توفیق دے، ہم اسلاف سے اپنی نسبتیں تو جوڑتے ہیں اور بڑے فخر سے جوڑتے ہیں، لیکن اسلاف کی خوبیوں کو اپنانے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہم قول کے غازی ہیں، کردار کے نہیں۔ اللہ ہمیں اقوال اور اعمال دونوں کی توفیق دے، کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ صاحب تحریر لکھتے ہیں، کہتے ہیں سلف صالحین کے ہاں اختلاف کا یہ تصور اور طریقہ تھا، بحث و مباحثے کا یہ ادب اور سلیقہ تھا، اور وہ اسی تصور اور طریقے پر عمل پیرا تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حق واضح ہونا چاہیے، خواہ وہ میرے ذریعے سے ہو یا کسی اور کے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، انہیں اس چیز کی حرص نہیں ہوتی کہ وہ چیز مجھ سے واضح ہو۔ حرص کس بات کی ہوتی تھی؟ حق واضح ہو۔ تو سمجھیں، ہم لوگوں کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم حق کو ثابت کریں یا ہم جو کہیں وہی حق مانا جائے، لیکن ان کی سوچ کیا ہوتی تھی اسلاف کرام کی؟ وہ کہتے ہیں کہ حق واضح ہونا چاہیے، وہ میرے ذریعے سے ہو، آپ کے ذریعے سے ہو، اینی ون ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہو کس کے ذریعے سے واضح ہو، لیکن حق واضح ہو۔ کہتے ہیں خود علم و عمل کا سمندر ہوتے، یعنی علم بھی ہوتا اور علم کے مطابق عمل ہوتا، مگر ایک دوسرے کے علم سے استفادے کے حریص ہوتے۔ بھلے بہت بڑے بڑے عالم ہوتے، بہت بڑی بڑے معلومات کا ذخیرہ ان کے پاس ہوتا، پھر بھی دوسرے عالموں سے علم حاصل کرنے کی انہیں حرص ہوتی تھی۔ اور ہم تو ترم خاں اکیلے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہی ہے اور اسی پر ہم مگن رہتے ہیں، آگے سوچنے، سمجھنے، پڑھنے، کسی سے علم حاصل کرنے، یہ ہم عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عیب ہے۔ اللہ ہمیں اس عیب سے بچا کے رکھے۔ آگے لکھتے ہیں دوسروں کے سامنے تواضع خاکساری کے ساتھ پیش آتے، اسی لیے ان کے درمیان الفت و محبت قائم تھی، تعلقات برقرار رہتے تھے، ان کے علم میں برکت تھی، جو بولتے اور لکھتے وہ سند اور اعتبار کا درجہ رکھتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے! کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں علم کے ساتھ عمل
وہیں دوسروں کے سے علم حاصل کرنے اور ان کی عزت، احترام، ادب، سلیقہ، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے تھے۔ اس لیے مخلص تھے نا، اس لیے جب بھی وہ کچھ لکھ دیتے، جب بھی کچھ بول دیتے تو وہ محفوظ ہو جاتا۔ پھر ان کے بولے ہوئے جملے، لکھے ہوئے کلمے سند کی حیثیت اختیار کر لیتے، قابل اعتبار ہو جاتے۔ اور آپ دیکھیں ان کی وفات کے کتنے سال ہو گئے، صدیاں بیت گئیں، لیکن آج بھی ہم ان کا نام بڑے ادب، احترام، پیار سے لیتے ہیں۔ اور رحمت اللہ علیہ کم سے کم ضرور کہتے ہیں۔ یہ نتیجہ تھا ان کے اخلاص کا، یہ نتیجہ تھا ان کے دل کی پاکیزگی کا، ان کے پاکیزہ دل ہونے کا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے اور عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائی، میرے دوست کہتے ہیں، اور اسی اخلاص کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں اور ان کے اقوال کو وہ مقبولیت اور دوام بخشا کہ آج ہم انہیں پڑھ کر عش کرتے ہیں اور ان پر رشک کرتے ہیں، اور ہماری زبان سے بے ساختہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ بات ہو گئی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا کے تعلق سے ایک واقعہ مشہور ہے۔ موطا جو امام مالک حدیث کی کتاب ہے، اس واقعہ جو مشہور ہے، جسے حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تدریب الراوی میں بیان کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی کتاب موطا لکھ رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ اس جیسی بہت ساری کتابیں لوگوں نے لکھ رکھی ہیں، پھر آپ کی اس کتاب کا کیا فائدہ ہوگا؟ ذرا رکیں۔ کیا اعتراض تھا کہ اس جیسی کتابیں بہت ساری لکھی جا چکی ہیں، ایک کتاب اور لکھ دیں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ 10 کتابیں مان لیجئے پہلے سے ہیں، ایک اور آ جائے گی، 11 ہو جائے گی۔ جیسے وہ 10 لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ 11 میں بھی ایسے رہے گی۔ یہی ایک چیز میں بتاتا ہوں، مجھے ایک بات یاد آئی۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلو فلاں لوگ تو کہہ رہے ہیں، فلاں نے کہہ دیا، ڈھکا نے کہہ دیا، اس نے لکھ دیا، اس نے لکھ دیا، اس نے کہہ دیا، اس نے بنا دیا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نہیں، جس کو جب جہاں جو خدمت کا، خصوصاً دین کی خدمت کا موقع مل جائے، فوراً اسے کر دینا چاہیے۔ پتہ نہیں کب کس کی زبان میں، کس کے قلم میں، کس کے ہاتھ میں اللہ نے کب کیا برکت ڈال دے، اور اس سے کسی کا بھلا ہو جائے اور کوئی سمجھ سکے۔ اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ اس موضوع پر اتنی کتابیں ہیں، اس موضوع پر اتنی ویڈیوز ہیں، اس موضوع پر میں نے اتنی ویڈیو سنی ہے، اس موضوع پر میں نے اتنے علماء کو سنا۔ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، سب کو سنا کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک دو جو آپ کے فیورٹ ہوں انہیں کو سنیں۔ تمام علماء کو سنا کریں، طالب علموں کو بھی سنا کریں، مجھ جیسے طالب علموں کو بھی سنا کریں کبھی کبھی، جیسا کہ آپ سنیں۔ اللہ مقبول، اللہ ہم سب کی قد و کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ تو میں ایسے کہہ گیا یار، لیکن بہرحال اللہ قبول کرے۔ میں کہہ رہا تھا کہ سب کو سنا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کب کس کی زبان سے کون سی بات نکل جائے اور آپ کے دل میں گھر کر جائے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات ایک ہی شخص کی، ہر شخص کے ذہن میں آئے، ہے نا؟ کہتے ہیں کہ جو واقعہ مشہور ہے، حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تدریب الراوی میں بیان کیا ہے کہ امام مالک جب اپنی کتاب موطا لکھنے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ اس جیسی ایک کتاب اور لکھ رہے ہیں جو بہت ساری مارکیٹ میں پہلے سے موجود ہیں؟ کہہ رہے ہیں انہوں نے جواب دیا، اللہ اکبر، جواب دیا، ما کان للہ بقیہ، یعنی اللہ، یعنی کتاب اللہ کے لیے لکھی گئی، یعنی جو کتاب اللہ کے لیے لکھی گئی ہوگی وہ باقی رہے گی۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے! کیا کہا جانتے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، جو چیز اللہ کے لیے لکھی جائے گی، کی جائے گی، عمل کی جائے گی،
انجام دی جائے گی، جو چیز ماں بقیہ باقی رہے گی، اسے دوام حاصل ہوگا، اسے اعتبار حاصل ہوگا، ان لوگوں کے ہاتھوں میں مقبولیت پائے گی۔ اشارہ اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا، اللہ کے دین کو پہنچانا، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے پیغام اور اس کے میسج کو پڑھ سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں، تاکہ اللہ رب العزت کا جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو اللہ کے بندے علم کی روشنی میں بصیرت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اب ان نیکیوں اور ان سوچ فکر اور اخلاص اور ایمان اور احسان کے ساتھ اگر کوئی کام ہو تو یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے، ہوگا، ہوا، ہوتا رہے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، آگے یہ لکھتے ہیں صاحب جنہوں کو آرٹیکل لکھا ہے، چنانچہ امر واقعہ یہی ہوا کہ اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بقا اور دوام بخشا، اور اس نام کی دوسری کتابیں گمنامی کی نظر ہو گئیں۔ اس جیسی جتنی کتابیں تھیں سب کا نام لینے والا شاید باید، لیکن یہ کتاب مقبول ہو گئی، عام ہو گئی، اللہ نے قبولیت بخشی۔ انہوں نے ایک شعر لکھا ہے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ میرے بھائی، میرے دوست، آگے لکھتے ہیں کہ جب نیتوں میں اخلاص ہوتا ہے اور انسان حظوظ نفس کی آلائشوں سے پاک و صاف ہوتا ہے تو زبان و بیان اور تقریر و تحریر میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ خواہ اسلوب و انداز کیسا بھی ہو، وہ باتیں جا کر دل و دماغ کے نہا خانوں میں بیٹھ جاتی ہیں، اور ایسی باتوں کی تاثیر و افادیت وقتی نہیں بلکہ دیر پا ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے، اور جو بات صرف زبان سے نکلتی ہے وہ ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے۔ شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میں ذرا ایک جگہ شیئر کر دوں۔ تو شو ہی نہیں کر رہا، چلیں خیر۔ کہہ رہے ہیں کہ حمدون القصار سے پوچھا گیا، کیا بات ہے سلف صالحین کی باتیں ہم سے زیادہ مؤثر اور نفع بخش ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جب وہ بولتے تھے تو ان کی باتیں اسلام کی سربلندی، یعنی اسلام کی سربلندی، آگے ہے رحمان کی خوشنودی، اللہ اکبر، یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور نفس کی نجات کے لیے ہوتی تھی، نجات کا ذریعہ بن جائے یہ کار خیر، جبکہ ہماری باتیں، ہماری تقریریں اور تحریریں نفس کی سربلندی، یعنی میں نفس کی سربلندی، دنیا طلبی، شہرت اور ناموری کے لیے ہوتی ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، آگے انہوں نے دعا کیا ہے۔ دعا کیا کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محاسبہ اور تزکیہ کرنے کی توفیق بخشے، اور قول و عمل میں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ راقم السطور، محمد شاہد یار محمد سنابلی۔ یہ ہمارے علاقے کے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور بہت ساری نسبتیں ہم سے جڑی ہیں، اور جس مدرسے سے یہ فارغ ہے ماشاءاللہ انڈیا میں، جامعہ اسلامیہ سنابل،
جماعت اہل حدیث کا بہت ہی معروف اور مشہور مقبول ادارہ. یہ جونیئر تھے ماشاء اللہ تبارک اللہ، لیکن مراسم بڑے اچھے ہیں. اللہ ہم سب کو آپس میں اسی طرح سے پیار و محبت کی فضا کو قائم رکھتے ہوئے آپس میں پیار و محبت بنا کے رکھنے کی توفیق دے. میرے بھائی، میرے دوست، آج کے اس تقریر کا، اس اسپیچ کا جو کچھ خلاصہ ہے وہ آپ پھر سے جانتے چلیں. نمبر 1، اختلاف ہوگا. اتحاد کی شکل پیدا کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے اخلاص کے ساتھ. نہ بنے کوئی بات نہیں، لیکن اس بنیاد پر نفرت کی دیوار کھڑی نہیں ہونی چاہیے. نفرت کی دیوار کھڑی نہیں ہونی چاہیے. کسی کے یہاں کوئی غلط کام آپ دیکھیں، کسی رائے سے، کسی کی رائے سے، کسی کی سوچ سے، کسی کے عمل سے آپ متفق نہ ہو تو دلائل کی روشنی میں اس پر تنقید ضرور کریں، لیکن تنقید کرتے وقت کوئی ایسا پہلو غالب نہ ہو جس سے اس کی توہین، تنقیص اور تحقیر لازم آتی ہو. یہ تھا اس پوری بات کا اصل لب لبا اور نچوڑ. لیکن بات میں ایک بات اور آ گئی. وہ کیا؟ کہ اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کی جس کو جب جہاں موقع مل جائے، دین کی خدمت اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی نجات کا ذریعہ اور سبب بناتے ہوئے کر گزرے. دکھاوا، شہرت طلبی، ناموری، یہ اور وہ، ان تمام چیزوں سے بچ کر خلوص و للہیت کے ساتھ کام کریں. اللہ رب العزت اس میں مقبولیت کا رنگ ڈال دے گا، اور اس میں فیوز و برکات اللہ کی طرف سے خصوصی پیدا ہو جائیں گی، جو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت، ذریعہ نجات، رضائے الہی کا باعث اور سبب ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. ان کہی گئی باتوں کو مجھے، آپ سب کو، تمام لوگوں کو جن جن تک یہ بات پہنچے، اللہ کہنے سے زیادہ کرنے کی اور اللہ رب العزت کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اللہ رب العزت کی توحید پر ڈٹنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ ہمیں جب تک رکھے اپنی رضا کے کاموں کے کرنے کی توفیق دیتا رہے. جب اٹھائے تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے رضا پر اٹھائے، توحید پر اٹھائے، دین و ایمان پر اٹھائے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں، مریض ہیں، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا تو ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی بشری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما. اور اللہ تو ہمارے حال سے بالکل باخبر ہے، ہم کس بدحالی کے شکار ہیں تجھ سے مخفی نہیں ہے. مولا ہمارے حال پر بھی رحم فرما. اور ہم بالکل سبب ہم ہی ہیں، ہماری بدعملی ہے، بدخلقی ہے، بد کرداری ہے. اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی، اپنے اخلاق کی اصلاح کی اور ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم تیرے رضا کے، تیری خوشنودی کو ہم پا سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.